الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 49ویں صورت سورہ الحجرات کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الحجرات ایک منفرد صورت ہے جس پر قرآن مجید کا یہ 5واں باب جو کہ سورہ سبا سے شروع ہوا تھا وہ سورہ حجرات پر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں 16 صورتیں ہیں جس میں 13 صورتیں سورہ سبا سے سورہ احقاف تک مکی ہیں، اور پھر آخری کی 3 صورتیں وہ ہیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئیں، یعنی سورہ محمد، سورہ فتح اور پھر یہ تیسری صورت سورہ حجرات۔ سورہ محمد اور سورہ فتح ان دونوں صورتوں میں تو آپس میں توام یعنی جوڑے ہونے کی نسبت موجود ہے، لیکن یہ صورت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ اس کا کوئی جوڑا یہاں نہیں، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ صورت سورہ فتح کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فتح کے آخری آیت میں تورات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ صفت جو وارد ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہ پوری صورت اسی ٹکڑے کی گویا تفسیر ہے، لہٰذا اس کا موضوع وہی تزکیہ اور تطہیر ہے جو پچھلی دونوں صورتوں یعنی سورہ محمد اور سورہ فتح سے چلا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے تحت اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے باہمی حقوق سے متعلق ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت میں خطاب اہل ایمان سے ہے، اور یہ مدینہ مبارکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، اور اندیشہ تھا کہ اخلاقی تربیت کی کمی اور باہمی منافرت اور قبائلی عصبیت کے جھگڑے ان کی قومی وحدت کو پارا پارا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت کا موضوع اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شائن شان ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کریت کرنا، لوگوں کو پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی ہے جو دنیا میں عالمگیر فسادات کی وجہ بنتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنا شرف پر فخر اور غرور اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہیں جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایک مختصر سی آیات فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں یعنی آدم اور حوا سے، اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے
اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا، اور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو کھپا دینا۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں تو ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ و سلوک کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو۔ غور کیا جائے تو یہ خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن مضمون جس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ آگے بڑھ رہا ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ روح سخن در حقیقت ان اہل بدو کی طرف ہے، ان عربی لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی طاقت سے مروب ہو کر اسلام تو لے آئے تھے، مگر ابھی تک نہ ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھتے تھے، اور نہ صحابہ کرام کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی کچھ تربیت ہی کر پائے تھے۔ پھر یہی نہیں، ان کے سردار خاص طور پر ایک غلط قسم کی نفسیات میں ہی مبتلا تھے کہ انہوں نے بغیر کسی جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت قبول کر لی ہے، تو آپ پر یہ ان کا احسان ہے۔ لہٰذا ان کا یہ خیال ان کے انداز و گفتگو اور طرز عمل ہر چیز سے نمایاں ہوتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اپنے سرداروں کی طرح ایک سردار سمجھ کر اور اپنے آپ کو ان سے زیادہ مدبر خیال کر کے اپنی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو، یا آپ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسے کہ اس آیت نے بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ در حقیقت اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے۔ اس آیت میں بین یدی اللہ و رسول ہی کے الفاظ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا سفیر اور نمائندہ ہوتا ہے، اس کو بن پوچھے مشورہ دینا تو خود اللہ تبارک تعالیٰ کو مشورہ دینا ہے، اس کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا، اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو مدبر سمجھنا خود خدائے علیم و حکیم سے بڑھ کر اپنے آپ کو مدبر اور حکیم سمجھنے کے مترادف ہے۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان ہوا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان کو اس طرح آواز دے کر پکارو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار، اس لیے کہ یہ چیز غمازی کرتی ہے کہ تم نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ نہیں پہچانا، بلکہ اپنی برتری کے ظلم میں مبتلا ہو کر اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھے کہ تم کسی عام آدمی یا اپنے کسی سردار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہو، اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو، اس کو سکھانے یا بتانے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے پھر آگے بیان ہوا کہ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارے اعمال، تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے۔ یعنی رسول کا درجہ ایسا غیر معمولی ہے کہ ان کی عزت اور احترام میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ کہ اس ہستی کا احترام در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کا احترام ہے، جس نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو، یعنی تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو گئے، اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ اسلام قبول کر لینے اور بظاہر دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانے کے باوجود تم کیا کھو بیٹھے۔ دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس آیت میں عمل کی کیا صورت ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے لیے تو واضح حکم موجود ہے اس آیت میں کہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرو،
لیکن ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ جب کہ ہمارے درمیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے عمل کی در حقیقت صورت یہ ہے کہ اگر کسی موقف کے حق میں دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کر دیا جائے تو ہمیں فوری طور پر اس موقف کو تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی پھر ہمیں اپنی رائے پر یا کسی اور کی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے اور اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ میری یہ رائے ہے، میرا یہ نقطہ نظر ہے، میرا صغرا کبریٰ اور میری سوچ کا دار و مدار اور میری سوچ کا نتیجہ اور اس کا حاصل مطالعہ یہ ہے، جبکہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیش کر رہا ہے، آپ کی حدیث کو پیش کر رہا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس حدیث کی تحقیق تو ہوگی کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جائے اور اس کے باوجود بھی ہم اپنی رائے کو فوقیت دیں، اپنی رائے کو اہمیت دیں یا کسی اور کی رائے کو اہمیت دیں، اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے بزرگ، اپنے امام کی رائے کو اہمیت دیں کہ ہمارے امام کی تو رائے یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر اس کے مقابلے میں آتی ہے اور ہم نے اگر ان کو فوقیت دے دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال حب کر لیے جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کے حوالے سے محض ظاہری آداب کا پاس نہ کرنے پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی اور نافرمانی پر کتنا عظیم خسارہ ہوگا۔ اسی بات کو سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں بیان ہوا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اصرار کرتے رہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے، اور وہاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ آگے آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یاد رکھو جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن دلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی کی آزمائش کے لیے جانچ کر منتخب کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر دل کو تقوی کا بیج بونے اور اس کی افزائش کے لیے منتخب نہیں کرتا، اس کے لیے وہی دل منتخب کیے جاتے ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچا جذبہ ہو اور ان کے آگے عاجزی کا صحیح شعور ہو۔ یہ اس سنت کے ہی مطابق ہے جو ہدایت اور دلالت کے باب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ لہٰذا یہ جذبہ اور شعور جس کے اندر جتنا کم یا زیادہ ہوتا ہے، اس کو تقوی کی نعمت بھی اسی کے لحاظ سے ملتی ہے۔ یہاں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو پست رکھنے سے متعلق کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی باطن کا ظاہر ہے۔ جو شخص در حقیقت کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے۔ یہ چیز فیض حاصل کرنے کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے۔ اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آگے بیان ہوا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس میں کچھ شک نہیں اے پیغمبر کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ در حقیقت انہی لوگوں کا طرز عمل بیان ہوا ہے جن کی انداز گفتگو کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ اس کے باعث، اس کی وجہ وہی پندار تھا جس میں یہ لوگ در حقیقت مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا ملنے کے لیے آئیں تو آپ کو چاہیے کہ بلا تاخیر ہمارا خیر مقدم کریں۔ لہٰذا اگر کبھی آپ کو مجلس میں تشریف فرما نہ دیکھتے تو حجروں کے باہری سے آپ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ آیت میں ان کی
ناسمجھی پر ملامت بھی ہے اور اسے درگزر کرنے کا اشارہ بھی ہے کہ ہر چند ان کی حرکت ناشائستہ ہے نہایت، مگر ان کی اکثریت آپ کے مقام اور مرتبے سے چونکہ آشنا نہیں ہے، اس لیے عفو اور درگزری بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ خود ان کے پاس نکل آ جاتے، لکانہ خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ آیت کا اسلوب در حقیقت ان لوگوں کی محرومی پر اظہار حسرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس چشمہ فیض پر پہنچے تھے، اگر انہوں نے اس کی صحیح قدر پہچانی ہوتی تو اس سے سیراب ہو کر لوٹتے، لیکن یہ ان کی محرومی ہے کہ وہاں سے کچھ پانا تو درکنار، اپنی نادانی اور ناقدر شناسی کے باعث وہ پانے کے بجائے کچھ کھو کر وہ پلٹے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، تو بہرحال درگزر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آیت نمبر 6 سے اب پھر مسلمانوں کو کچھ معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، یعنی کوئی ایسی خبر جو دور رس نتائج کی حامل ہو، یعنی ابھی یہ جو بدوی قبائل جن کا سرداروں کا رویہ بیان ہوا ہے، وہ بعض اوقات اپنے حریفوں سے پرانے حساب چکانے کے لیے ان کے بارے میں غلط صحیح خبریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک پہنچاتے تھے اور ان کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غالباً اسی طرح کی خبروں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، یعنی خبر کی بھی اور خبر دینے والے کی بھی۔ اور اس سے دیکھا جائے تو یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے جس کا نہ فسق معلوم ہے نہ کردار، تو اس کی تحقیق بھی لازماً ہونی چاہیے۔ اور ہمارے محدثین نے اسی اصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور عمل کی روایت کرنے والوں کی تحقیق کی ہے، اور اگر کسی راوی کی تحقیق میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اسے انہوں نے مجہول قرار دے کر اس کی روایت کو انہوں نے رد کر دیا۔ اسی طرح فقہا اور مجتہدین نے بھی خبر کی تحقیق کے اصول باقاعدہ وضع کیے ہیں، جنہیں درائت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت پر غور کیا جائے تو اس میں اصلاً اسی دوسری بات کی تاکید ہے، اس لیے کہ راوی کا فسق تو یہاں پہلے سے سب کو معلوم ہے، اور پھر بیان ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر جہالت میں کسی قوم پر جا چڑھو، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی بے گناہ قبیلے یا گروہ کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو۔ اس طرح کا اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کے کسی گروہ کے خلاف اگر کیا جاتا تو یہ نہ صرف صریح زیادتی ہوتی جس کی دین اور اخلاق میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اجتماعی مصلحتوں کے بھی یہ خلاف ہوتا، جن کی رعایت اس وقت کی نازک صورتحال میں اور بھی ضروری تھی۔ تو بیان ہو رہا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، پچھتانا پڑ جائے۔ بعض اوقات جھوٹی اطلاعات اور افواہوں سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور حادثات بھی جنم لیتے ہیں، اور پھر ایسے غلط اقدام کر لیے جاتے ہیں کہ جن سے پچھتانا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ کسی خبر کو آگے بیان کرنے سے پہلے، اس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے، جیسے کہ ہم کوئی خبر ہمیں موصول ہوتی ہے اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس کو منع فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بڑی خبر اگر ہو تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، پھر اس کو بیان کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے یہ الفاظ نقل ہوتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر شے بیان کر دے جو اس نے سنا ہے، یعنی ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دے، آگے فارورڈ کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، تو در حقیقت اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ بیان ہوا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم یہ بات بھی اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، لہذا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرو۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتے، لَأَنِتُّمْ، تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ تمہاری زیادہ باتیں سنی سنائی اور خام ہوتی ہیں،
جنہیں تم تحقیق کیے بغیر محض ان فتنہ پردازوں کے زیر اثر کر دیتے ہو اور پھر انہی کے ایمان سے ان پر اصرار بھی کرتے ہو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مگر اللہ نے تمہارے آگے ایمان کو محبوب بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور فسق اور پیغمبر کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ یعنی ایمان اور کفر دونوں کو ان کی حقیقی صورت میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے، جس سے ایمان تمہارے لیے محبوب اور کفر اور عصیان نافرمانی اس کو ناپسندیدہ مبغوض تمہارے لیے بن گیا۔ اس اہتمام کا اب یہ حق ہے کہ تمہارے کسی قول اور فعل میں نہ کفر اور نہ عصیان کی کوئی آمیزش ہو اور نہ ایمان کی محبت اور محبوبیت میں کوئی کمی آئے، بلکہ یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کے کردار پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ ابھی ان باتوں سے اچھی طرح آشنا ہی نہیں تھے جو ایمان کی ضد ہیں۔ یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ ان کو وضاحت سے یہ بات بتائی جائے کہ صرف کفر ہی ایمان کے منافی نہیں ہے، بلکہ فسق اور عصیان کے قسم کی ساری باتیں بھی اسی شجرہ ملونہ کے یہ سارے برگ و بار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ناپسندیدہ ٹھہرا دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، تو یہی لوگ ہیں راست رو، یہی لوگ ہیں کہ جو کہ سیدھے راستے پر ہیں، کہ اس نعمت سے وہ بہرہ یاب ہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سے یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ راست رو ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ تمہاری وحدت جو ہے در حقیقت اسی سے قائم ہے، لہٰذا اے مسلمانوں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرے۔ اس سے مصالحت کرنے والوں کا در حقیقت فیصلہ مراد ہے کہ جو مصالحت کرنے والے ہیں۔ اس کا حکم چونکہ اللہ نے دیا اسی لیے اسے اللہ کے فیصلے سے تعبیر کیا۔ فَإِن فَات، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 10 بڑی اہم ہے، اس میں بیان ہوا کہ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دو۔ یعنی مومن کے جو مختلف گروہ ہیں، اہل ایمان کے جو مختلف گروہ ہیں یا جو مختلف قومیں ہیں، ان کے درمیان جو آپس میں رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ یعنی یہاں اس بات کی نفی نہیں کی گئی کہ مسلمان کی مختلف قومیں نہیں ہو سکتی، مسلمان کے مختلف نسلیں یا گروہ نہیں ہو سکتے، ان کے مختلف وطن نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان کوئی ایک قوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مختلف قوموں میں بٹ سکتے ہیں، اور آگے اس کا بھی تذکرہ بھی آئے گا۔ لیکن یہ اگر مختلف قوموں میں ہیں، مختلف گروہوں میں ہیں، تو ان کے درمیان آپس میں رشتہ کس چیز کا ہے؟ ان کے درمیان آپس میں رشتہ بھائیوں والا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دو، یعنی دو گروہ اگر اسی طرح سے لڑ پڑے تو ان کے درمیان تم مصالحت کرا لو، ان کے درمیان پیچ اپ کرا لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو جو حکم بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ کہ مسلمان کے دو گروہ اگر کبھی آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کو اسے کوئی پرایا جھگڑا سمجھ کر اس سے الگ تھلگ نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ حق اور ناحق کی تحقیق کیے بغیر محض خاندانی، قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے حامی اور کسی کے مخالف بن جائیں۔ ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ معاملے کو پوری طرح سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر ایک فریق مصالحت پر راضی نہ ہو
یا راضی ہو جانے کے بعد پھر ظلم اور عدوان کا رویہ اختیار کرے، تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ طاقت رکھتے ہوں تو اپنی کسی منظم حکومت کے تحت اس کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دے جو مصالحت کرنے والوں نے فریقین کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن نے اس فیصلے کو امر اللہ سے تعبیر کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی فریق اس سے گریز کرے گا تو وہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ اور نمبر 3، فریقین مصالحت پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہ بیجا رعایت کی جائے اور نہ کسی کو عدل کے خلاف دبایا جائے، بلکہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق صلح کرائی جائے، اور جس کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کر دیا جائے۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ اسی صورت سے متعلق ہے جب مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت موجود ہو جس کے تحت جنگ کی جا سکے۔ اس آیت میں جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تو یہ آیت دنیا کی دیکھا جائے، غور کیا جائے تو تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری بھی قائم کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخوت نہیں پائی جاتی جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے، جن سے اس کی پوری روح واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بخاری میں حدیث نقل کی، امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی۔ ایک یہ کہ نماز قائم کرو گے، دوسری یہ کہ زکوٰۃ دیتے رہو گے، تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہو گے۔ اسی طرح بخاری کی کتاب الایمان میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اور مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ اور پھر مسند احمدی کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کی توہین کرے۔ اور مسند احمد میں ہمیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں بھی نقل ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو پھر اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے متعلق یہ ضروری ہدایت دینے کے بعد اہل ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب آگے کی 2 آیتوں میں ان بڑی بڑی برائیوں کے سدباب کا حکم دیا جا رہا ہے جو بالعموم ایک معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس کا مطالعہ ہم اب اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔